بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مورل سٹوری یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ ہماری دعا ہے کہ آپ ہنستے رہے اور مسکراتے رہیں۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک ایسا ظالم بادشاہ جس نے ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کو نیست و نابود کر دیا۔ بخت نصر وہ بادشاہ جو یہودیوں پر اللہ کا عذاب بن کر نازل ہوا اور تمام یہودیوں کو قتل کر کے ان کے عروج کو زوال میں تبدیل کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح اور کیوں بخت نصر بادشاہ یہودیوں کو اپنے ظالمانہ طریقے سے ختم کرنا چاہتا تھا، اور بخت نصر بادشاہ کا دور حکومت کس طرح ختم ہوا، اور آخر میں اللہ نے بخت نصر کو کس طرح اور کیوں جانور کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ ناظرین کرام، ان تمام سوالات کا جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازم دیکھیں۔ اس دنیا کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے اس دنیا میں حکومت کی، لیکن تاریخ میں صرف 4 بادشاہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری سرزمین پر حکومت عطا کر دی تھی۔ جی ناظرین، مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک انہی بادشاہوں کا حکم چلتا تھا۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ان 4 بادشاہوں میں سے 2 نام مسلمان تھے، جن کا نام ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھا۔ ناظرین کرام، اور چند بادشاہ کافر تھے، جن میں سے ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر تھا۔ دوستو، بخت نصر کی تاریخ کا آغاز حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہودی قوم یروشلم کے شہر میں آباد تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس قوم نے پوری دنیا پر عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے تقریباً 400 سال بعد یہ قوم پھر سے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اور کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس طرح جب کہ یہ مختلف برائیوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے ایک جابر اور ظالم بادشاہ، جس کو دنیا بخت نصر کے نام سے جانتی ہے، بخت نصر بادشاہ کو یہودیوں پر مسلط کر دیا، اور بخت نصر کو یہودیوں پر اللہ کا عذاب بن کر نازل کر دیا۔ دوستو، بخت نصر بادشاہ کا دور حکومت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے بعد شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بخت نصر بادشاہ کو بھی پوری سرزمین کی بادشاہت عطا فرما دی تھی۔ دوستو، بخت نصر کی پیدائش کے بارے میں 2 طرح کی روایت ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب بخت نصر کی پیدائش ہوئی تو بخت نصر کے ماں باپ نے اس کو نصر نامی ایک بت کے پاس چھوڑ دیا۔ یہ بت اس دور کے اندر بہت زیادہ پوجا جاتا تھا، یعنی کہ اس کی زیادہ عبادت کی جاتی تھی، کیونکہ یہ بچہ لوگوں کو نصر نامی بت کے پاس سے ملا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے اس بچے کا نام بخت نصر یعنی بت کا بیٹا رکھ لیا، اور دوسری روایت کے مطابق یہ ایک بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی بڑا بادشاہ تھا۔ بخت نصر ایک بہادر، ذہین اور جنگجو انسان تھا۔ بخت نصر اتنا بہادر تھا کہ اس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں اپنے باپ کے کہنے پر تمام مصر پر حملہ کر دیا اور مصر کو فتح کر لیا۔ ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جس کے سامنے فرعون بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا تھا، جس کو قبل مسیح میں اس کے باپ کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال کے بعد بخت نصر بابل شہر کا بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد بخت نصر نے بہت سارے ممالک پر حملہ کیا اور یوں بہت سے ممالک کو فتح کر لیا۔ ناظرین کرام، اور ادھر یہودی جو یروشلم کے شہر میں آباد تھے اس وقت گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ یہودی قوم اپنے بد اخلاقی میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔
تو اسی دوران یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور بخت نصر نامی بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا۔ جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو اس حملے میں بخت نصر نے تمام یہودیوں کا دردناک طریقے سے قتل عام کیا اور ہیکل سلیمانی کو نیست و نابود کر دیا۔ اس حملے کے اندر 40,000 تورات کے عالموں کو بھی قتل کر دیا گیا اور 40,000 یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اس حملے کے اندر بخت نصر نے 80,000 یہودیوں کو اپنا قیدی بنا لیا۔ ان قیدیوں میں اللہ تعالیٰ کے 2 انبیاء کرام بھی شامل تھے۔ ایک نبی کا نام حضرت دانیال علیہ السلام تھا اور دوسرے نبی کا نام حضرت عزیر علیہ السلام تھا۔ بخت نصر نے جب یروشلم پر حملہ کیا تو یروشلم کے تمام شہر جلا دیا گیا، لیکن اس نے ہیکل سلیمانی کو گرا دیا اور اس کے تمام خزانے کو لوٹ لیا۔ اسی طرح بخت نصر نے ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے یہودیوں کو چن چن کر قتل کر دیا اور ہیکل سلیمانی کی بے ادبی کرتے ہوئے ان کو جلا دیا گیا اور تابوت سکینہ کا آج تک کسی کو بھی پتہ نہ چلا۔ یہ یہودیوں کا ایک مقدس مسجد تھا اور تابوت سکینہ یہودیوں کا ایک بابرکت صندوق تھا۔ بخت نصر بہت سارے یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا اور چونکہ بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو جلا دیا تھا اور تورات شریف کی بھی بے ادبی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت بادشاہ پر بھی اپنا دردناک عذاب نازل فرما دیا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ بخت نصر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا اور بخت نصر انسان سے جانور کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جنگلوں میں چلا گیا جہاں پر اس نے اپنی زندگی کے 7 سال جنگلات میں گزار دیے۔ جی ناظرین، وہاں پر بخت نصر جانوروں کی طرح گھاس کھاتا اور اسی بیماری کی حالت میں جنگلوں میں رہتا۔ 7 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے اس بیماری کو دور کر دیا اور اس جانور سے انسان بنا دیا۔ بخت نصر کو موت کس طرح آئی اور اس کا انجام کیا ہوا، اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جب بخت نصر نے یہودیوں کو قید کیا تو یہ قیدیوں میں سے 2 اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی بھی شامل تھے، جن کا نام حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام ہے، جو کہ بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بخت نصر کے مشیر بن گئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں انبیاء کرام کو انتہائی زیادہ علم سے نوازا تھا، جو کہ بنی اسرائیل کے یہودی قوم کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کے بعد یہودیوں کو وہاں سے دانیال علیہ السلام سے بہت بغض اور حسد ہو گیا، چنانچہ ایک دن یہودیوں نے دانیال علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کروانے کی سازش کی اور یہ یہودی بخت نصر بادشاہ سے کہنے لگے کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام پانی پی لیتے ہیں تو یہ اپنا پاخانہ یعنی پیشاب نہیں روک سکتے اور ان کو فوراً پیشاب آ جاتا ہے، لہذا یہ بات اس دور کے اندر بہت ہی زیادہ بری سمجھی جاتی تھی۔ ناظرین کرام، چنانچہ بخت نصر اس بات کو جاننے کے لیے ایک محفل منعقد کی اور اس محفل کے اندر بڑے بڑے وزیر اور حضرت دانیال علیہ السلام کی دعوت رکھی۔ چنانچہ جب تمام مہمان محفل کے اندر پہنچ گئے اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تو نوکروں نے دانیال علیہ السلام کے سامنے کھانا پیش کیا اور بہت سارا پانی بھی رکھ دیا، اور ادھر بخت نصر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ اس محفل کے بعد سب سے پہلے جو بھی شخص پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلے گا تو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، اور یہ بھی کہا کہ پھر چاہے وہ پیشاب کرنے والا یہی کیوں نہ کہے کہ میں بخت نصر ہوں، اگر کوئی تمہارے سامنے اس طرح کہے تو اس سے کہنا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، ہمارے بادشاہ نے تمہیں قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین کرام، قدرت خدا کی دیکھیے، روایات میں آتا ہے
جب یہ محفل ختم ہوئی اور تمام لوگوں نے کھانا کھایا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس شخص کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ بخت نصر بادشاہ خود تھا۔ اسی طرح جب بخت نصر بادشاہ پیشاب کی غرض سے باہر نکلا، جیسے ہی بخت نصر دروازے سے باہر آیا تو باہر اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے کسی کو کچھ پتہ نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ چنانچہ دروازے پر موجود سپاہیوں نے جب بخت نصر پر حملہ کیا تو وہ کہنے لگا کہ میں بخت نصر ہوں۔ تو سپاہی نے جواب دیا، تو جھوٹ بولتا ہے اور مجھے میرے بادشاہ نے تجھے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کہہ کر سپاہی نے تلوار سے حملہ کیا اور بخت نصر بادشاہ کو وہیں پر ہلاک کر دیا۔ دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کو یہودیوں کی ناپاک سازش سے بچا لیا، اور جو بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا وہ خود ہی اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔